جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سبھی طلباء خیر وافیت سے ہوں گے۔ آپ میرے ساتھ دعا پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ رب زدنی علما۔ رب زدنی علما۔ رب زدنی علما۔ رب اشرح لی صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ چلیے جی ماشاء اللہ۔ آپ حضرات کا رزلٹ میں نے دیکھا ہے، چیک کیا ہے، سارا نظام الحمدللہ بہتر ہے، لیکن ایک ایک دو دو مارکس کچھ سٹوڈنٹس کے کم ہیں۔ کوشش کیجئے ان کو بھی مکمل طور پہ ہم 15 کے 15 ہی آنے چاہیے، کچھ کے 13 ہیں، 14 ہیں، اکثر کے 15 بھی ہیں، بہترین ہے ماشاءاللہ وہ حضرات۔ اچھا جی، جتنے ہم نے ٹاپک پڑھے تھے کوشش کی گئی تھی کہ ان کوئز میں ان کو کور کیا جائے، اور ابھی ہم پہلے کچھ گرامر پڑھیں گے۔ آج ہم کچھ مورفولوجی یعنی صرف کا کچھ حصہ پڑھیں گے۔ تو میں آپ حضرات کی طرف وائٹ بورڈ شیئر کر رہا ہوں جی، 1 منٹ۔ یہ بات یاد رہے کہ جو فعل ہوتا ہے عربی زبان میں ورب کو کہتے ہیں۔ ہم آج ورب ہی پڑھیں گے کچھ، اور کچھ ترجمہ پڑھیں گے سورۃ الفاتحہ کا۔ اور یاد رہے یہ بات کہ ہم ورب میں سے سب سے پہلے پاسٹ پڑھیں گے، یعنی ماضی۔ ماضی عربی میں کہتے ہیں پاسٹ کو۔ یہ جو ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں ماضی، در حقیقت یہ عربی کا ہی لفظ ہے۔ ماضی کہتے ہیں جو گزر گیا، اسے کہتے ہیں جو گزر گیا۔ ایک
میں نے شروع میں آپ کو ایک لفظ لکھوایا تھا، یہ والا لفظ شاید آپ حضرات کو یاد ہو، مصدر. پھر ایک لکھوایا تھا مشتق، پھر ایک لکھوایا تھا جامد. یہ 3 الفاظ لکھوائے گئے تھے آپ کو، جامد، مصدر، مشتق. اس سے الفاظ پیدا ہوتے ہیں، یہ پیدا شدہ الفاظ کو کہا جاتا ہے، اور جس سے کوئی لفظ آگے نہ بنے اسے جامد کہا جاتا ہے. جامد، مصدر، مشتق. تو یہ جو فعل ہے وہ در حقیقت مشتق ہی ہوتا ہے، ادھر سے یہ ہوتا ہے، یہاں سے نکلا ہوتا ہے وہ فعل، یہاں سے. اچھا، میں آپ کے سامنے اس کی ایک مثال رکھوں گا. ایک لفظ ہے ہمارے پاس، العلم. العلم، جاننا، اس کا مطلب ہے. اب اس کا اسی سے ہم بناتے ہیں لفظ عالم، علامہ، معلوم. ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح عالمہ، عالمہ. اب جاننے کی بات یہ ہے بہت اہم کہ ہم نے صرف اس کو ڈسکس کرنا ہے آج، عالمہ کو. یہاں اس پیج میں یہ جو آپ کے سامنے اسکرین شو ہے، آپ نے صرف اس سے اتنا سمجھنا ہے کہ یہ عالمہ لفظ اس سے نکلا ہوا ہے، یہاں سے یہ لفظ نکلا ہے، العلم. العلم ایک مصدر تھا، اس سے ایک مشتق یہ نکلا، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک. اب جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ والا ڈسکس کر رہے ہیں جسے ہم فعل کہتے ہیں. ساری گفتگو اس کے حوالے سے آج ہوگی. لا الہ الا اللہ محمد رسول. دیکھیے، عربی زبان میں کوئی بھی ورڈ 3 حرکتوں کے ساتھ آ رہا ہو، عموماً وہ ورب ہی ہوتا ہے پاسٹ کا. اس کا ہمارے پاس ڈھانچہ یہ ہے، فعل. یہ صورت ہوگی یا پھر اس کی یہ صورت ہوگی، فعیل. اس کو کاٹ دیجئے. یعنی ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے فعال جو میں نے پہلے ذکر کری، دوسری صورت یہ ہو سکتی کہ سینٹرل والا جو سینٹرل کلمہ ہے اس کے نیچے زیر ہوگی، یا پھر اس کے اوپر پیش ہوگی، فاعولا. اس سٹینڈرڈ پہ، یعنی میں ان کو الگ الگ لکھ ہی دیتا ہوں ساروں کو. فعیلا ایک صورت، فاعولا تیسری صورت. یہ پہلی، یہ دوسری، یہ تیسری. ان میں فرق ہے سینٹر والے لیٹر کی زبر زیر پیش کا صرف. اگر سینٹر والے لیٹر پہ صرف زبر آ رہی ہے، پہلے پہ بھی زبر ہے آخر پہ بھی، جیسے فعال، یا دوسرے پہ زیر ہو جیسے فاعلہ، یا دوسرے پہ پیش ہو جیسے فاعولہ، تو سمجھ لیجئے یہ تینوں سٹینڈرڈ ہیں فعل پاسٹ کے. پاسٹ ٹینس کے یہ فعل ماضی کے ایک، آپ ان کو سٹرکچر کہہ لیں یا یوں کہہ لیجئے اس کی یہ ڈائی ہے. اس کے اندر جو بھی لفظ آتا جائے گا وہ پاسٹ کا ورب شمار ہوگا اس طرح کے لفظ میں. ٹھیک ہے جی، میں ان تینوں کو الگ الگ دوبارہ سے لکھوں گا. دیکھیے گا جی، پہلا ورڈ فعل، فعل. دوسرا یا پھر یوں فعیل، یا پھر فعول. پاسٹ کے ٹینس کے لیے
زیادہ تر قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں یا عربی لینگویج میں وہ 3 حرفی ہی یوز ہوتا ہے ورب. ٹھیک ہے جی. 4 حرفی بھی ہوتا ہے، 5 حرفی، یعنی یہاں پہ 3 ہے نا، اس میں بھی دیکھ لیجئے، کاؤنٹ کر لیجئے، 3 لیٹر ہیں، ٹرائی لیٹرل ہم اسے بولیں گے. 4 لیٹر والے بھی ورب یوز ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ زیادہ تر عربی لینگویج میں 3 لیٹر زیادہ یوز ہوتے ہیں. ہم پہلے اسی لیے 3 والوں کو ڈسکس کر رہے ہیں، ورنہ 4 حرفی 5 حرفی بھی یوز ہوتے ہیں عربی زبان میں الفاظ. ہم 3 والوں کو پہلے ڈسکس کر رہے ہیں. آپ یہ نوٹس بناتے جائیے گا چھوٹے چھوٹے. اب جو میں نے لفظ چنا ہے سب سے پہلے، وہ اس وزن پر ہے، علیم، فعیل. ٹھیک ہے جی. فعیل، علیم، اور اس کا مطلب ہے، یعنی اب ہم نے پاسٹ میں ترجمہ کرنا ہے نا جی عالمہ کا، علیمہ، تو اس کا ترجمہ ہوگا اس نے جانا، اس نے سمجھا. عالمہ، اس نے جانا، اس نے سمجھا. ہاں جی. مصدر، بالکل ٹھیک ہے. کیا بقیہ اسٹوڈنٹس ایکٹیو ہیں؟ تھوڑا سا مجھے ایکٹیو ہونے کا. ٹھیک ہے. اوکے، ملیحہ سلمان، ٹھیک ہے. مزید، ایمان. اب مطلب تھوڑی سی رات بھی ہو رہی ہے، تو سو نہ گئے ہوں طلبہ. مجھے معلوم رہنا چاہیے کہ آپ جاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ویل ڈن. چلیے واپس آتے ہیں اپنی اسکرین پہ. جی دیکھیے، تو ہم نے یہاں پہ یہ شمار کیا، فاعل، عالمہ. تو اس کے اندر یہ جو ہم نے آپ کے سامنے لیٹر لکھا، ایک ورڈ لکھا نا جی حلیمہ، اس کے اندر کئی چیزیں ہیں، ابھی ہم نے ان کو نکالنا ہے. اور حلیمہ، اس کے اندر کتنی چیزیں ہیں؟ آپ نے اپنے پاس یہ فارمولا نوٹ کر لینا جو میں لکھنے لگا ہوں. پاسٹ کا ٹینس ہے، ایکٹیو ہے، اور سنگل ہے. پاسٹ ہے، ایکٹیو ہے، سنگل ہے، پوزیٹیو ہے. یہ اتنی چیزیں ہیں اس کے اندر. ٹینس بھی آ گیا، کتنے آدمیوں نے یہ کام کیا یہ بات بھی آ گئی، اور یہ بات بھی آ گئی کہ یہ ٹینس ایکٹیو ہے، پیسیو نہیں ہے. اور یہ بات بھی کہ یہ سنگل ہے، پلورل ہے. اور اگر آپ مطلب انگلش میں اس کو لکھیں یا اردو میں، تو ہم اس کے لیے لفظ یوز کرتے ہیں اس نے جانا. 3 الفاظ 4 الفاظ یوز ہو گئے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے عربی میں ہم نے صرف ایک ہی لفظ یوز کیا، اور اس کے اندر اتنی چیزیں یوز ہو گئیں، اتنی چیزیں آ گئیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو، یعنی اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی میں نازل کیا ہے کہ بڑا مختصر لفظ بولا جائے، اور اس کے اندر بہت زیادہ مفہوم ہو، بہت زیادہ میننگز ہو اس کے اندر. اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ایک بات یہ جان لی، پاسٹ ہے، ایکٹیو ہے، اور سنگل ہے، پوزیٹیو ہے. یہ فارمولا آپ نے اپنے پاس نوٹ کر لینا. اس سے ہم کئی الفاظ بنا سکتے ہیں. ایک اور لفظ لکھ سکتے ہیں، سمیع، اس نے جانا، اس نے سنا، سوری، سمیع اس نے سنا. حلیمہ اس نے جانا، سمیع اس نے سنا. اس لفظ کے اندر بھی وہی چیز ہے، پاسٹ ہے، ایکٹیو ہے، سنگل ہے، اور لاسٹ والے پیس سے مراد پوزیٹیو ہے. اس میں یہ نہیں کہ اس نے نہیں سنا، نہیں، بلکہ سنا. اچھا جی. اس میں
سنگل سے مراد کیا؟ یعنی ایک ہی آدمی ہے جس کے بارے میں بات ہوئی ہے، دو آدمیوں نے سنا ہو تو اس کے لیے اسٹرکچر چینج ہوگا، زیادہ آدمیوں نے سنا تو بھی اسٹرکچر چینج ہوگا۔ اس لیے عربی لینگویج کی یہ خوبصورتی ہے، صرف ایک حرف بڑھانے یا کم کرنے سے پرسنز بھی چینج ہو جاتے ہیں، اور بہت سی تبدیلی اس کے اندر ہو سکتی ہے۔ ایک اور لفظ نوٹ فرما لیں اپنے پاس، حسیبہ، اس نے گمان کیا، اس نے ایک سوچ لی، ایک کسی چیز کے بارے میں اس نے گمان کیا۔ حسیبہ یحسب، حسیبہ یحسب، گمان کرنا۔ اچھا یہ بھی دیکھ لیجیے، وہی وزن ہے، ادھر زبر، ادھر زیر، ادھر زبر، جیسے عالمہ میں تھا یہی سٹرکچر تھا، جیسے سامعہ میں تھا سیم سٹرکچر تھا، اس کا بھی یہی ہے۔ تو اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اب ہم فعل پاسٹ کو ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں اب سمپل کا سٹرکچر تو آپ لوگ جان گئے کہ چلو عالمہ کا یہ سٹرکچر ہے، ایک آدمی کی بات ہو رہی ہے، اس نے جانا ہے، جانا سے مراد کسی چیز کا علم حاصل کر لیا اس نے، عالمہ۔ اسی سے ہم آگے الفاظ بنا لیتے ہیں، عالم، جاننے والے کو کیا کہتے ہیں جی؟ عالم، اسی سے یہ لفظ بن جائے گا، جاننے والا۔ اور جو چیز اس نے جانی ہے وہ معلوم ہوگی، ظاہری بات ہے، ٹھیک ہے جی، جاننے والا، جو چیز جانی ہے اسے، عالم، معلوم، یہ ایک سٹرکچر الگ ہے، ہم اسے پھر آگے چل کے ڈسکس کریں گے مزید، ابھی ہم صرف پاسٹ کو ذکر کر رہے ہیں۔ اس نے جانا، علم، علم۔ اب ہم یہ کہیں گے کہ دو آدمیوں نے جانا ہے، ایک نہیں، دو آدمیوں نے، تھوڑی سی ہم تبدیلی کریں گے بس، علم، آخر میں ہم الف ایڈ کر دیں گے، فعل پاسٹ کے آخر میں الف ایڈ کرنے سے ترجمے کے اندر دو بندوں کی بات آ جائے گی، دو لوگوں نے جانا۔ یہ جو ہم نے الف ایڈ کیا لاسٹ میں، یہ ہم کو دو آدمیوں کی بات کہہ رہا ہے، دو آدمیوں نے جانا۔ سامعہ کا مطلب کیا ہوگا؟ دو آدمیوں نے سنا۔ یہ جو آخر میں الف ایڈ ہوا، اس نے ایک پرسن کو اور ایڈ کیا ہے در حقیقت۔ عالمہ، دو لوگوں نے جانا، سمعہ، دو لوگوں نے سنا، حسیبہ، دو لوگوں نے گمان کیا، ٹھیک ہے جی، عالمہ، حسیبہ اور سمعہ۔ ویل ڈن۔ اچھا جی، لا الہ الا اللہ۔ اگر زیادہ بندوں نے سنا ہو، زیادہ بندوں نے کوئی چیز جانی ہو، تو وہاں عربی میں کیسے کہیں گے؟ اس کے لیے آپ نے اسی میم کے آخر میں واو اور الف ایڈ کر دیں، بس، علمو، ان سب لوگوں نے جانا، ٹھیک ہے جی، علمو، ان سب لوگوں نے کسی چیز کا علم حاصل کیا۔ یہ دیکھیے واو اور الف، یہ سائن ہوگا پاسٹ کے ٹینس کے پلورل کا، ٹھیک ہے جی، بہت ایزی ہے، الف بڑھائیں گے دو آدمیوں کے لیے ہو جائے، واو الف بڑھائیں گے تو زیادہ لوگوں کے لیے ہو جائے، 10 12 15 6 7، دو سے بس زیادہ ہونے چاہیے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اب تینوں ہم یہاں لکھ رہے ہیں ترتیب سے، علیمہ، علیمہ،
عالم، عالم، زیادہ لوگوں نے جانا. ٹھیک ہے جی. یہاں ایک ہے، یہاں دو ہے، یہاں تین یا چار یا جتنے بھی زیادہ لوگ ہوں، 10 20 100، جتنے بھی افراد ہوں، ان سب نے جانا. اب آپ مجھے بتائیے کمنٹ میں یہ بات کہ یہ کوئی مشکل ہے ٹاسک؟ بالکل ٹھیک ہے، زبردست. صحیح ہے. سبھی 32 کے 32 اسٹوڈنٹس کو جاگنا چاہیے، ایکٹیو رہنا چاہیے. تھوڑا سا دیر سے لیکچر ہے، مانتے ہیں، لیکن اس لیے ہے کہ تمام حضرات ایزی ہو جائے. لمبی رات ہے تو آپ جاگ کر. ٹھیک ہے جی. میں یہاں اگر آپ لوگوں کو ایک لفظ دے دوں تو آپ نے اس کی تینوں فارم بنا کر مجھے سینڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. یہی والی میں یہاں عربی میں لفظ یہ لکھ کے سینڈ کر رہا ہوں. بس فرق اتنا ہوگا کہ سینٹر والے لیٹر کو میں نے زیر دیا نا جی، اس میں سامیہ، عالمہ، حاسبہ میں. اب جو میں آپ کو مثال سینڈ کر رہا ہوں اس کے فا پہ زبر آئے گی. آپ نے زبر زیر فی الحال نہیں لگانی، صرف آخر سے چینجنگ کر کے مجھے سینڈ کرنی ہے سب نے. لیجیے لفظ میں سینڈ کر رہا ہوں. الکفر، آپ نے اسی سے بنانا ہے ورب، اور اس سے پھر تینوں بنا کے سینڈ کرنے. الکفر. کفر کفر کفر. ٹھیک ہے موسیٰ قاسم، ویل ڈن. لکھیے لکھیے جی، سبھی ٹرائی کریں. کفارہ ایک ہو گیا. آگے کفارہ. ٹھیک ہے. کف نہیں الف لام نہیں آئے گا. الف لام تو مصدر ہے نا. جب ہم ورب بناتے ہیں تو الف لام اڑا دیتے ہیں، کیونکہ الف لام کا تعلق ناؤن سے ہے، ورب سے نہیں ہے. کسی بھی لیٹر پہ الف لام آئے تو وہ ناؤن ہو جاتا ہے. الف لام اڑا دیں گے. کفرا کفرا کفرو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. الف لام نہیں یوز کریں گے. ہوں. چلیے بکیا، یعنی رول تو آپ سمجھ گئے ہیں ماشاء اللہ. اب ان میں تین چیزیں یوز ہوئی تھیں جیسا کہ ہم نے کہا. ایک تو پرسنس طے ہوئے کتنے تھے، پھر ٹینس طے ہوا کہ پاسٹ تھا. بالکل ٹھیک ہے. جویریہ، ناصر اینڈ پروا، سہیل، عائشہ طاہر. بس الف لام اڑا دیجئے اس میں سے. ٹھیک ہے. ماہنور مرزا، کنزا. ٹھیک ہے. زبردست. سمرین، ہمنا نے بھی اچھا لکھا ہے. زبردست. لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے جی، سبھی نے اچھا لکھا. اب یہ تینوں کے اندر ایک خاص بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ پاسٹ تھا، پھر یہ کہ یہ پوزیٹیو یعنی مثبت ٹینس تھا، پھر یہ کہ سنگل. دو کو عربی میں تسنیہ کہتے ہیں جی. جب ہم یعنی دو کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تسنیہ کہا جاتا ہے اس کو. تسنیہ یاد رکھیے گا. اور پھر اگلی بات یہ ہوئی کہ یہ پوزیٹیو تھا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سر آپ میل کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں، فیمیل کا عربی میں کیسے گفتگو کرنا ہے؟ یعنی خاتون کے بارے میں ہم نے یہی کہنا ہو.
اس خاتون نے سنا. سمعت. یاد رکھیے گا. سمعت. اس نے سنا. صرف تا ساکن ایڈ کی ہم نے سامعہ کے آخر میں، تو مطلب ہو گیا اس نے سنا، اس خاتون نے سنا. ٹھیک ہے جی، یہ تا یاد رکھیے گا. حسیبت. اس نے گمان کیا، اس خاتون نے. اچھا، اس کے بعد عالمت. اس خاتون نے جانا، اس لڑکی نے. فیمیل ہے، بچی ہے، بڑی ہے، بوڑھی ہے، جوان ہے، بس فیمیل کے لیے آپ نے آخر میں تا ساکن لگا دینی. اس کے اوپر کوئی زبر زیر نہ ہو جی، ساکن ہو، یاد رہے. ٹھیک ہے جی، جیسا کہ ہم یہاں دوسرے لفظ سے لکھ رہے ہیں. علمت. علمت. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح اب یہ بات کہ ان دو لڑکیوں نے جانا، ان دو خواتین نے جانا، آخر میں پھر الف بڑھا دیجئے لیکن تا کے بعد. علیمتا. ٹھیک ہے جی. ان دو خواتین نے کوئی علم حاصل کیا، کوئی بات جانی. آخر میں صرف الف تا بڑھانا ہے آپ نے. تسنیہ جیسے میل کے آخر میں ہم نے الف بڑھایا تھا نا جی، یاد ہوگا. علیما ہو گیا تو یہاں تا الف بڑھانا ہے. تا سائن ہو جائے گا فیمیل کا، اور الف زبر آ سائن ہو جائے گا دو کا. علیمتا. یاد رہے یہ بات. سمیات، سمیاتا، سمیانا، بالکل ٹھیک ہے. ہاں بالکل صحیح ہے. ابھی ہم دوبارہ اس طرف آ رہے ہیں. پلورل فارم کی بات اب کریں گے. فیمیل کا ٹینس یوز کریں گے لیکن پلورل. سمعنا. نون بڑھائیں گے آخر میں. ٹھیک ہے جی. ان خواتین نے جانا. سب خواتین جتنی بھی تھیں، 20 30 4 5 6 3، بس دو سے زیادہ ہونی چاہیے. سمعنا. سمعت ایک. سمعتا دو. سمعنا. نون الف نون زبرنا لاسٹ میں ایڈ کرنا ہے آپ نے فقط. سمعنا. ٹھیک ہے جی. اب تینوں خواتین کی بات بھی ہوگا یہاں. سمعت، سمعتا، سمعنا. اسی طرح علمت، علمتا، علمنا، علمنا. علمنا. ٹھیک ہے جی. ان سب خواتین نے جانا. علمنا. سی بت. اس خاتون نے گمان کیا. سی ب تا. ان دو خواتین نے گمان کیا. ان سب خواتین نے گمان کیا. سی ب نا.
حسیبنا، ٹھیک ہے جی، حسیبنا، ان سب خواتین نے گمان کیا۔ تو اس طرح فعل پاسٹ کے ہم نے 6 صیغے سیکھ لیے، اور یہ 14 ہیں، یاد رکھیے گا۔ 6 ہم نے ان میں سے سیکھ لیے ہیں۔ ہمارا فارمولا کیا ہے جی؟ پاسٹ، ایکٹیو اور سنگل، اس کے بعد پیسو۔ جب ہم پلورل یوز کریں گے تو یہ بھی ختم ہو جائے گا، ایس تو یہاں بھی پی آ جائے گا، جیسا کہ سمعنا، یا پھر علمنا، یا سمعو، علمو، اس طور پر۔ اب آپ کو میں ایک اور ورڈ دے رہا ہوں، آپ نے اس سے مجھ کو، ہاں جی پوزیٹیو ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے جی، ویل ڈن۔ جسر انسٹیٹیوٹ، موسیٰ قاسم، کیا کہتے ہیں یہ غائب کے لیے؟ ہاں جی، غائب کے سینٹینس ہیں، یہ تھرڈ پرسن کے ہیں، یاد رکھیے گا، یہ تھرڈ پرسن کے لیے ہم یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ضمیر ہے، میں اصل میں غائب کی ٹرم یوز اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ یہ ٹرم زیادہ اکٹھی ہو گئیں تو پھر ان کا آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے میں ایک لفظ دے رہا ہوں، آپ نے اس میں سے الف لام اڑا دینا ہے، اور پھر ساروں نے 6 6 صیغے بنا کے مجھے اس سے سینڈ کرنے ہیں۔ لفظ ہے النصر، یہ لیجیے، اس کا الف لام ختم کر کے یہ 6 صیغے اسی ترتیب سے آپ نے بنانے ہیں ابھی میسج میں۔ شاباش۔ اچھا یہ جان لیجیے کہ جو ناصرہ ہے نا، یہ ناصرہ نہیں ہے، ناصرہ ہے، یہ 3 زبروں سے مسلسل آئیں گی، اس پہ 3 زبریں، ناصرہ، ناصرہ، ناصرہ۔ موسیٰ قاسم، میلڈن، ناصر، 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 ٹھیک ہے۔ نصیرہ، نہیں یہ یا کاٹ دیجیے روبا، نصرہ، نصرہ، نصر، 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 ٹھیک ہے، ویل ڈن۔ سعدیہ لاسٹ پہ لکھ دیں چھٹا، نصرہ، نصر، محنود، نصرہ، نصرہ، نصر، نصرت، نصرت، ویل ڈن، خوبست، زبردست۔ یہ کنزا لاسٹ میں جو آپ نے لکھا نا، اس کا الف کاٹ دیجیے، لاسٹ والے کا، نصر نہ، چھٹا جو آپ نے لکھا۔ عائشہ طاہر نے پوچھا نصرتا یا نصرتا؟ نصرتا نہیں، نصرتا،
نصرتا نوٹ ناصارتا، حرکت کے ساتھ را ساکن آگے چل کر آئے گی، ابھی نہیں اس کو مینشن کرنا. بس آج 6 ہی پڑھیں گے ہم یہ والے سیکھے. 14 ہے نا کل، ان میں سے صرف 6 ہی پڑھیں گے، ورنہ مکس ہو جائیں گے اور پھر پرسن ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. ٹھیک ہے جی. صحیح ہے. لا الہ الا اللہ. دوبارہ آئیے اس بات کی طرف کہ ابھی تک ہم نے یہ جو ورب پڑھا ہے، ایک تو یہ کہ یہ پاسٹ کا تھا، ماضی کا تھا یعنی ایکٹیو تھا، اور اس کے بعد میل اور فیمیل دونوں ہم نے جو جینڈر پڑھے وہ پڑھے جو کہ غائب تھے، یہاں موجود نہیں تھے، ان کے بارے میں بات ہوئی ہے، جنہیں ہم انگلش میں تھرڈ پرسن کہتے ہیں، ان کی بات ہوئی ہے. یہاں پر ایک اور لفظ سمجھیے، میں یہاں پہ لفظ لکھ رہا ہوں، میم الف زبر ما. اس کا مطلب ہوگا ناٹ. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ آپ لکھتے ہیں ڈڈ ناٹ، جہاں پر بھی انگلش میں یوز کرتے ہیں وہیں پر اگر یہ جتنے بھی آپ نے سیغے پڑھے ہیں آج، ان کے شروع میں اگر یہ لگا دیں میم الف سے پر ما، تو اس کا مطلب ناٹ ہو جائے گا. شروع میں ماں لگا دے تو، جیسے ماں سمیع، اس نے نہیں سنا. ماں سمیعا، ان دو لوگوں نے نہیں سنا. ماں سمیعو، ان سب لوگوں نے نہیں سنا. ماں سمیعت، اس لڑکی نے، اس خاتون نے، اس فیمیل نے نہیں سنا. لا الہ الا اللہ. تو اسی طرح یہ ماں شروع میں ایڈ کریں گے، شروع میں یاد رکھے گا، شروع میں، تو اس کا مطلب ہو جائے گا نہیں، یعنی منفی میں بات چلی جائے گی، منفی میں نیگیٹو ہو جائے گا سینٹینس سارا کا سارا. اس میں کوئی مشکل ہو پوچھئے. جی فراز بٹ. ہاں بالکل، عائشہ طاہر نے صحیح لکھا. ویل ڈن. نصرنا آئے گا یا نصرنا؟ نہیں، ناصارنا نوٹ، ناصرنا. یہاں را ساکن آئے گی، جو فی میل کا ہے نا جمع والا، اس کی را ساکن آئے گی، ناصرنا. اور یہ نون کو کھینچنا نہیں ہے، ناصرنا زبر پڑھنی ہے، کیونکہ آگے کھینچنے والا آ رہا ہے، پھر وہاں مکس ہو جائیں گے. جی یہاں صرف ابھی تک کے جو ہم نے پڑھے ہیں نا، اس میں آگے چونکہ اور بھی آنے تو اس میں بھی را ساکن آنی ہے کہیں. ابھی جو 6 پڑھے ہیں اس میں ناصارا، ناصارا، ناصارو، ناصارت، ناصارتا، ناصارن. یہاں صرف لاسٹ والے میں را ساکن ہے، ناصارن. بالکل ٹھیک ہے جی. ہاں جی، جہاں ہم ڈڈ ناٹ یوز کرتے ہیں نا انگلش میں، وہاں میم الف زبر ما یوز کریں گے عربی میں. جہاں ڈیڈنٹ یا ڈیڈ ناٹ ہم یوز کرتے ہیں، ما شروع میں لگا دیجئے. میں اب یہاں عربی میں لکھ کے بھیجوں گا الفاظ، آپ نے ترجمہ مجھے بھیجنا ہوگا اس کا ادھر ہی. میں سمیع ہوں. موسیٰ قاسم، اس نے نہیں، انہوں نے، جمع ہے نا جی، انہوں نے نہیں سنا.
سر ماں کا مطلب تو وٹ ایور نہیں ہوتا، لا ماں، بالکل فراز بٹ آپ نے صحیح سوال کہا ہے. ماں کا مطلب وٹ ہوتا ہے، لیکن عموماً تب ہوتا ہے جب اس کے بعد ناؤن آئے. جیسے ماں اسمو کا، مسمو کا، آپ کا نام کیا ہے، ماں دینو کا، آپ کا دین کیا ہے. تو وہ تب ہوتا ہے جب اس کے بعد ناؤن آ رہا ہو، تب وٹ کے معنی میں ہوتا ہے. یہاں میم کے بعد جب ورب آ رہا ہے تو اس لیے یہاں پہ نفی کے معنی میں ہوگا. ویسے ماں کا ایک مطلب جو بھی ہوتا ہے، لیکن وہ بھی ہم نے ڈسکس نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے نہیں سنا، بالکل صحیح ہے. ان سب میں اگلا لفظ جی. ما علمت، ابھی جو میں نے لفظ بھیجا ما علمت. ان اس خاتون نے نہیں سنا، نہیں جانا. عالمہ سے لکھ رہے ہیں جی. ٹھیک ہے جی، ویل ڈن، گڈ. اعلیٰ، شی ڈیڈنٹ نو، ویل ڈن. بالکل صحیح ہے جی. ہم نا یہ بتائیں گے کہ کیسے پتا چلا کہ یہ ٹینس فیمیل کا ہے. تا سے. ٹھیک ہے فہد، ویل ڈن. تا ساکن سے، بالکل. بالکل صحیح. ہاں جی، لاسٹ میں تا ساکن یوز ہوئی. ٹھیک ہے جی. خاصیرہ کا مطلب ہوتا ہے خسارہ ہونا. خاصیرہ ٹھیک ہے جی. خاصیرہ. اس سے کوئی مجھے 6 بنا کے سینڈ کرے. خا سین را. خا سی را. خسرت، خسرتا، خسر. خسیر نوٹ خسرنا. خسرنا. ہاں، ویل ڈن موسیٰ. خسرہ، خسرہ، خسرو. ان الانسان لفی خسر. خسر اسی سے بنا لفظ، الخسرو سے. ٹھیک ہے جی. چلیے 5-7 منٹ کا وقفہ لے لیجیے، پھر ہم دیکھتے ہیں.
جی اسٹوڈنٹس السلام علیکم، ویلکم بیک۔ میں ایک لفظ آپ کو دے رہا ہوں، 2-3 الفاظ لکھ رہا ہوں، ان میں سے آپ جس پہ مرضی بنا کے سینڈ کر سکتے ہو۔ اس میں سے آپ نے الفاظ نکالنے ہیں پہلے 3، پھر اس میں سے آپ نے سینڈ کرنا ہے۔ القتل، الکفر، الحسد، العبد۔ اس سے آپ بنائیے 6 یہ چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے جی۔ یہ اس لیے ان کی پریکٹس ضروری ہے، انہوں نے مکس بڑی جلدی ہو جانا ہے آپ لوگوں سے، نہ چاہتے ہوئے بھی یہ مکس ہو جائیں گے، اس لیے ہم جتنی ان کی پریکٹس کریں اتنا اچھا۔ القتل سے قاتل، الکفر سے کفر، الحسد سے حسد، العبد سے عبادہ۔ جی بناتے جائیے یہاں پہ ایزیلی، سوچ کے بنانا، بالکل نو پرابلم۔ ویل ڈن موسیٰ قاسم۔ قتل 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 قتل۔ ویسے اگر عربی کی بورڈ میں بنا تو زیادہ مناسب ہے، عربی الفاظ میں۔ ابدا ابدا ابد ابدت ابدت ابدنا، ویل ڈن توبہ۔ قتل قتل قتل۔ سعدیہ ویل ڈن، ہمنا ویل ڈن، توبہ ویل ڈن، ملیحہ قتلو قتلوا قتلو۔ یہ ملیحہ پہ جو فرسٹ والا لکھا ہے اسے چینج کریں، قاتلہ قاتلہ قاتلو، دوبارہ سے لکھیں ان کو، شاباش۔ حسد حسد حسدو حسدت حسدتا حسدنا، ویل ڈن اروبا، گڈ فہد، ویل ڈن فہد، موسیٰ قاسم، خوبست خوبست۔ عمدہ ہے عمدہ ہے۔ کفر کفر کفرو۔ اب آپ ایک چھوٹا سا ٹاسک کیجئے، اپنے سامنے اپنے ہی موبائل میں آپ قرآن مجید کا کوئی ایک پیج اوپن کر لیں رینڈملی، کوئی بھی جس جس کے سامنے جو بھی آ جائے بیچ سے، اس میں سے دیکھیں آپ کتنے ایسے الفاظ کو جانتے ہیں جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، جو طریقہ، جو سینیریو، جو الفاظ کا چناؤ، ان میں سے کتنے الفاظ آپ کو دکھتے ہیں۔ کسی کو پاسٹ مل جائے گا ابدا سے، کسی کو اس کا تثنیہ مل جائے گا، کسی کو جمع مل جائے گا، کسی کو کفر سے مل جائے گا لفظ۔ اس سٹرکچر پر کتنے الفاظ آپ نے وہاں آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، جسٹ وہ یہاں اپنے سینڈ کر دینے لکھ کے۔ اپنے اپنے موبائل پہ ایک پیج صرف اوپن کر لے، کوئی بھی اپنے اپنے جو بھی آئے گا آپ لوگوں کے سامنے، کائنڈلی موبائل سے ایپلیکیشن اوپن کر لیجئے قرآن مجید والی۔ چلیے جی، یعنی اپنے پہچاننے ہیں کہ پاسٹ کے آپ کو مل رہے ہیں الفاظ اسی انداز پہ۔
خلق ویل ڈن. موسیٰ قاسم ویل ڈن. خلق خلقا خلقو. بالکل اس سے ہم بنا سکتے ہیں الفاظ. ٹھیک ہے. عروبہ نے قالا. بالکل قالا میں نے کیوں نہیں بتایا آپ لوگوں کو؟ بھلا اس لیے نہیں بتایا، اس میں واول یوز ہوا ہے، جبکہ جتنے ابھی تک ہم نے ڈسکس کیے ہیں وہ سارے وہ ہیں کانسٹینٹ ہیں، وہ کانسوننٹس ہیں. اس میں حرف علت یوز نہیں ہوا. حرف علت والا ابھی ڈسکس نہیں کرنا، وہ بعد کو کریں گے انشاءاللہ. قاذبہ بالکل ٹھیک ہے. داخلہ. ویل ڈن. کالیمہ. کالیمہ. عائشہ طاہر یہ تھوڑی سی ڈیٹیل دیں گے اس کی؟ کالیمہ سے مشکل ہی بنے گا. کلمہ ہوگا یہ، کلمہ. اس کو بھی ہم نے ٹچ نہیں کیا، اس اسٹائل کو بھی. آخذہ. آخذہ ٹھیک ہے. پکڑنا کسی چیز کو، لے لینا. آخذہ آخذہ آخذو. گردان بھی فوراً بنا کے دیکھنا. ہاں بصرو ٹھیک ہے. ویل ڈن سمرین رزاق. خرجہ ویل ڈن مکس انصاری. وضع بالکل ٹھیک ہے. ذکر ویل ڈن. ضرب ہاں سبیہ. ذبیحہ گڈ سعدیہ. ملیحہ سلیمان ناصرہ. دیکھیے یہ سارے پاسٹ کے ٹینس ہیں اور آپ ان کو پہچان رہے ہیں، اور ان کے ترجمے بھی آپ کو آتے جائیں گے. جاہد بالکل ٹھیک ہے. کاسارا ٹھیک ہے. یوم نہیں، یوم نہیں ہے سادی، یہ ناؤن ہے، دن کو کہتے ہیں نا جی. رجع ویل ڈن. اخذ حراسہ. حراسہ کھیتی کرنا، آئی تھنک اس کا ترجمہ ہوگا کھیتی باڑی کرنا. وارب اس سے بنے گا حراسہ. ٹھیک ہے. بالکل زبردست. غزہ. ملیحہ سلمان اس کو دوبارہ کسی اور طرح سے لکھیں گے کہ میں سمجھ جاؤں؟ جہز شاید آپ کہنا چاہ رہے ہیں. جعل سمرین رزاق بالکل ٹھیک ہے. جعل جعل جعلو. افسارا. افسارا نہیں، افسارا چار حرفی ورڈ ہے. ابھی ہم نے چار حرفی کو ٹچ نہیں کیا، ابھی تین کو کر رہے ہیں. کفرو. غزہ نہیں، غزہ ورب نہیں، کیونکہ اس کے آخر میں گول تا آ رہی ہے تو یہ ناؤن ہی ہے. ہر وہ لفظ جس کے آخر میں گول تا ہے وہ ناؤن ہوتا ہے. وَأَخَّرَ ہمنا نہیں، وَأَخَّرَ نہیں. تابعہ. صبر. خرج. ہاں یہ ٹھیک ہے. کاسبہ بھی ٹھیک ہے. فروا ویل ڈن. ملیحہ خرجہ ٹھیک ہے. صبرہ بھی ٹھیک ہے. زبردست جی. جسر میں جسر میں ٹھیک ہے جی. ضرب حدث. زبردست. گڈ. عبداللہ ستار. عروبہ خان حدث. نزل ہاں یہ ٹھیک ہے. یہ ملیحہ دوسرے والا آپ نے کیا لکھا ہے؟ جارا. یہ نہیں لگ رہا مجھ کو ورب. نازلہ کا مطلب اترنا. حدثہ کا مطلب بات چیت کرنا. فتح اوپن کرنا. کاروما کرم کرنا کسی پر. شاہدہ گواہ ہونا یا شہید ہونا. وقدہ. وقدہ کا کیا مطلب ہوگا؟ آپ نے کہاں سے یہ لیا لفظ؟ یعنی قرآن مجید کی کس آیت سے ہے تقریباً؟ لگ نہیں رہا مجھ کو یہ ورب. تلقون نہیں، پریزنٹ ہے یہ. نو اس کو نہیں. سنا. سنا کیا ہے؟ مکس. جعل ٹھیک ہے جی. رجا. رجا صحیح ہے. رجا رجا رجعو وہ لوٹا، وہ سب لوٹے، وہ دو لوٹے. حرجا تنگی ہونا. ٹھیک ہے صحیح ہے. یہ نیند کسی نے لکھا ہے، مکس نے، پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہے. دعا ٹھیک ہے جی. وعدہ. مسح بالکل زبردست. خاتم بالکل زبردست ہے جی ماشاءاللہ. ذہب ویل ڈن. جانا اس کا مطلب ہے. تارا کا چھوڑنا. اعلیٰ. بس جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تاخذ نہیں، تاخذ ابھی نہیں پڑھا ہم نے. یہ
چار حرفی لفظ کی طرف چلا جائے گا. ابھی ہم تین حرفی ڈسکس کر رہے ہیں. خوب است. داخلہ. چلیے جی. بس ماشاء اللہ آج اتنا کافی ہے لیسن. میں کہیں پر ہوں تو مجھے وہاں سے پہنچنا ہے واپس. دیر ہو جائے گی پھر مجھ کو. اس لیے اتنا ہی آج لیسن کافی ہے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ فائدہ ہوا ہوگا اور پاسٹ کا ٹینس سمجھنا مفید رہا ہوگا. بتائیے کائنڈلی مجھے میسج میں. جی تھینک یو سب کا جو تھم نیل دے رہے ہیں، تھم جو بنا رہے ہیں، شکریہ سب کا. دیکھو ہم بالکل سلو سلو چل رہے ہیں. یعنی میں پڑھاؤں تو یہ ساری چیزیں بالکل 10 منٹ میں پڑھا کے سائڈ پہ کر سکتے ہیں ہم اس کو، لیکن وہ اوپر سے گزر جائیں گے، یاد نہیں ہوں گے. اب آپ نے سمجھ کے پڑھا ہے تو آپ نے خود سے ہی پکڑا ہے ٹینس کو. قرآن مجید کی ورسز سے بھی آپ سمجھے ہیں تو الحمدللہ یہ مفید ہوگا. اسی طرح ہولی ہولی گو ہم چل رہے ہیں، اسی میں فائدہ ہے. ٹھیک ہے جی. جو لوگ تھم شو کر رہے ہیں جزاک اللہ ان کا شکریہ. کل ہم ترجمہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اور اس کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے اس چیز کو. شکریہ سبھی کا. اٹینڈنس مارک کرتے جائیں آپ لوگ یہاں پہ جو جو رہ گئے ہیں. چلیے جی. ٹھیک ہے جی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.